یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، باہر آ چکے ہیں، اب بادشاہ کی وہ ضرورت بن چکے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ایسے وقت میں ایک جملہ بول کر ساری حقیقت کھول دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وما ابرئ نفسی. یہ جو کچھ بھی پیچھے ہوا ظاہری طور پہ بھی اور حقیقی طور پہ بھی، اس میں قصور تو خواتین کا ہی تھا، لیکن میں بھی کوئی اپنے آپ کو اتنا بے گناہ ثابت نہیں کرتا. یہ جملہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. مفسرین میں سے آدھے کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا جملہ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پیچھے اعتراف حق کیا. پچھلی آیت میں دیکھیں نا، جب اس نے حق کو پہچان جو لیا، اپنے قصور کو مان تو لیا کہ یوسف کا تو کوئی قصور نہیں، میرا ہی ہے، تو کیا پتہ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دیا. یعنی علماء میں سے اکثریت کہتی ہے کہ یہ جملہ عزیز مصر کی بیوی کا ہے، کہ جب توبہ ہو گئی تو اللہ نے اس کو معاف کیا اور ایمان دے دیا ہو. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ یوسف جیسی ہستی کے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا. ہم ان ساری باتوں کے بیچ سے نکل کر چلتے ہیں کہ نفس کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ شیطان تو آج کل بند ہے، رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے، پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے کراتے ہیں اور پوچھتے پوچھاتے ہیں، تو اس کا جواب اس میں لکھا ہے کہ شیطان کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا نفس بھی شیطانی کام کرنے لگ جاتا ہے. نفسانی خواہشات اور تمناؤں کا عروج و زوال ہمارے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے نفس امارہ، جس کا تذکرہ ہم یہاں پڑھنے لگے، پڑھ چکے بلکہ. دوسرا نفس لوامہ، جس کا تذکرہ سورۃ قیامت میں ہے، 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ میں. اور تیسرا نفس مطمئنہ، جو سورۃ بولیے فجر کی آخری آیت ہے، جو ہمارے اس سال کا تھیم بھی ہے. ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات کیوں بھڑکتی ہیں؟ کس کا نفس اس کو برائیوں کی حکم دیتا ہے؟ سورۃ صاد کی آیت 26 دیکھ لیجئے. اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی، اور جو بہک جاتے ہیں پھر ان کے لیے عذاب بھی بہت ہے، اور وہ حساب کا دن بھول جاتے ہیں. نازیات 40-41 کو لے لیجئے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو کیا پتا چلا کہ نفس ایک سرکش گھوڑا ہے. آپ اس کی لگامیں جتنی ڈھیلی چھوڑیں گے نا، یہ اتنا چوڑا ہو جائے گا. گھوڑا جب اڑی پہ آتا ہے نا، اپنے مالک کو پٹک کے نیچے مار دیتا ہے اور مر جاتا ہے بندہ. اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ادروائز یہ آپ کو بگاڑ دے گا. یہاں بس دعا کر لیجئے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. کہیں اللہ کے نبی کہتے تھے من شرور انفسنا. صحابہ اور آپ کے ازواج کہتی ہیں آپ کثرت سے اپنے بارے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ کا کوئی خطبات محمدی کتاب کھول لیجئے، یا کوئی خطبہ پورا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے. کیا نہیں کہتے تھے؟ اعوذ بک من شر نفسی یا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی فکر لگا دے، دوسروں کو چھوڑ دے. کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، کوئی آپ پہ جادو نہیں کرے گا، کوئی آپ کو نظر نہیں لگائے گا، کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ آپ جیسے بندے کے پیچھے. پھر آپ میں ہے کیا؟ نہ آپ وزیر، نہ مشیر، نہ آپ کوئی بڑے بندے. یہ آپ کا اپنا نفس آپ کے پیچھے. ہم ذات کہتے ہیں اس کو. ہمیشہ بیٹھ کے الٹی باتیں سوچے کہ بس یہ ہو گیا تمہارے خلاف، تمہارے میاں دوسری شادی کر لیں گے، یہ کس سے باتیں کر رہے تھے، یہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ بیٹی اس وقت کدھر ہے، یہ ساس کیا کر رہی ہیں، یہ کیا لمبی لمبی سی نماز پڑھ رہی ہیں، یہ تمہارے اوپر کچھ جادو کرنے لگی، یہ فلاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایمٹی مائنڈ از ڈیولس ورکشاپ. اس ورکشاپ کے اندر نیا کام شروع کیجیے، آپ کا سب ختم ہو جائے گا.